ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ جو تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح سے پیدا فرمایا۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو زیادہ تر رنج و غم ہوتا ہے اور خوشی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ سلام کا طریقہ اور یہ سلام کہاں سے شروع ہوا، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی روح نکالنے کے لیے مقرر کیوں فرمایا، اس کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ آئیے تفسیر کی کتابوں کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سماعت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی، سیاہ، سفید، سرخ، خاری، میٹھی، نرم اور خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی۔ زمین نے سبب پوچھا کہ آپ مجھ سے یہ خاک کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت اپنا خلیفہ اس دنیا میں مقرر فرمائے گا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے کہ جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خالی واپس لوٹ گئے اور عرض کیا کہ پروردگار عالم، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا، میں تو اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، تیری عاجزی اور انکساری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا، اب تم ہی اس کو ملاؤ گے۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اس خاک پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا پانی برسا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ کھنکھنانے لگا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے رہتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس جسم کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اسی کا تعجب کرتے ہو، یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے کہ جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے،
اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر ابلیس نے بولا کہ ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ناظرین، یہ بند کوٹھری دل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ اس جسم میں داخل ہو جائے۔ جب روح جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے جب روح جسم میں داخل ہونے سے ٹھہر گئی تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی روح سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ آج بھی یہی سنت ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو یہ سننے والا یرحمک اللہ کہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، اس لیے انسان کے اندر جلد بازی ہے۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کون ہیں؟ تب ان کی پشت پر یعنی ان کی پیٹھ پر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکالی گئیں اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائیں گئیں اور انہیں کافر، مومن، منافق، اولیاء، قطب اور انبیاء سب دکھائے گئے، یعنی انہیں ان تمام روحوں کی پہچان کرا دی گئی کہ یہ روح منافق اور کافر کی ہوگی، اور یہ روح مومن کی ہوگی، اور یہ روح قطب ابدال کی ہوگی، اور یہ روحیں انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی۔ یہ تمام روحوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان کرا دی گئی ہیں۔ ہمیں اس واقعہ سے ان باتوں کا علم ہوا کہ سلام یہیں سے شروع ہوا، چھینک میں الحمدللہ اور یرحمک اللہ کہنا یہیں سے شروع ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا کچھ علم ہو، اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔